نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجته ان یدع طعامہ و شرابہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام الآخر من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے معزز سامعین برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان تلاوت کی ہیں۔ بڑے ہی پیارے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کے حوالے سے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے۔ یہ رمضان المبارک مہینہ چل رہا ہے تو یہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ آیا کہ ہمارا کھانا پینا، منہ کو بند کر دینا، اس چیز کا نام روزہ ہے یا پورے وجود کا روزہ ہے؟ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلی تلاوت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فتویٰ ہے، من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجتہ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، فراڈ کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، فلیس للہ حاجتہ ان یدع طعامہ و شرابہ، وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے وجود کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال کر دیا، ہاتھوں کا غلط استعمال کر دیا، کانوں کا غلط استعمال کر دیا، سن لیا، پاؤں کے ساتھ غلط راستے کی طرف چلے گئے، تو اگر ہم نے کہیں سے بھی اگر ہاتھوں کا غلط استعمال کر دیا، زبان کا غلط استعمال کر دیا، آنکھوں کا غلط استعمال کر دیا، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو فلیس للہ حاجتہ ان یدع طعامہ و شرابہ، ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہماری آنکھیں جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف نہیں اٹھنے چاہیے، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف نہیں اٹھنے چاہیے کسی کو تکلیف دینے میں، اور اس طرح ہمارے پاؤں جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف نہیں چل کر جانے چاہیے، اور اس طرح ہمیں کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمارے کانوں کے اندر غیبت، جھوٹ، فراڈ یا کہیں سے بھی کوئی بھی چیز ہمارے کانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ تو اسی طرح روزہ دار کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک مہینے کے روزے رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس طرح ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ رمضان مبارک مہینے کی راتوں کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا اور انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کیسا بدلہ دینے والے ہیں؟ کما یلیق بشان، جیسے اللہ رب العالمین کی شان ہے اسی کے مطابق وہ بدلہ دینے والے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان روزے کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے دیکھیں، فرمایا کوئی بندہ کسی بندے کو روزہ افطار کرواتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنی افطار کرانے والے کو روزہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور اس طرح دوسرا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کوئی بندہ اگر کسی بندے کو پانی کے ساتھ یا لسی کے گلاس کے ساتھ روزہ افطار کروا دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس کو پانی کا ایک گلاس میری نہر سے پلائیں گے تو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا بڑا پیارا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائیو ہمیں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کی اللہ رب العالمین رمضان المبارک مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں کرتے۔ وہ تین بدبخت کون سے ہیں؟ فرمایا جو بندہ شرابی ہے اللہ رب العالمین رمضان المبارک مہینے کے اندر اس کی معافی نہیں کرتے، بے شک وہ روزہ رکھتا رہے، بے شک وہ راتوں کو قیام کرتا رہے، بے شک وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، سب کچھ کرتا رہے، اللہ رب العالمین شرابی کی بخشش نہیں کرتے۔
نمبر 2 والدین کا نافرمان. جو بندہ والدین کا نافرمان ہے اللہ رب العالمین رمضان مبارک مہینے کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں کرتے. تیسرے نمبر پر رشتہ قطع کرنے والا, جو رشتہ داروں کو لڑاتا ہے, جو جھگڑا پیدا کرتا ہے, فساد پیدا کرنے والا ہے, بے شک وہ روزے رکھتا رہے, بے شک وہ راتوں کو قیام کرتا رہے, بے شک وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے. فرمایا رمضان مبارک مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں کرتے. کتنا سخت فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے اوپر چڑھ رہے تھے. پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا آمین کا, دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا آمین کا, تیسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا آمین کا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب آج ہم نے نئی چیز دیکھی ہے, کیا وجہ ہے؟ پہلی سیڑھی کے اوپر آپ نے پاؤں رکھا آمین کا, دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا آمین کا, تیسری سیڑھی کے اوپر آپ نے پاؤں رکھا پھر آمین کا. فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے, جبرائیل امین کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اور جبرائیل امین نے ان کے لیے بد دعا کی. فرمایا جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے, فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے, نیست و نابود ہو جائے. جبرائیل امین نے اس کے لیے بد دعا کی اور میں نے اس کے اوپر آمین کی. اور دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا, فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے, نیست و نابود ہو جائے جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو میں نے اس کے اوپر آمین کی. اور تیسری سیڑھی کے اوپر جب میں پاؤں رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے, فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے, نیست و نابود ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے میرے اوپر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نہ گئے. اس لیے بھائیو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتے, اللہ تعالیٰ آسمان سے 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل کرتا ہے. اور جس بندے کے اوپر اللہ رب العالمین آسمان سے 10 رحمتیں نازل کرے وہ کتنا ہی عظیم ہوگا, کتنا ہی اعلیٰ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے, پسند آئے تو اس چینل کو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاک اللہ.